أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين يا رب العالمين. اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق اور اس کے خاص فضل و کرم سے آج ہم دوبارہ اس پلیٹ فارم پر جمع ہو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا. آج کا دن ہماری زندگی میں ہمیں عطا کیا اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام سے اور اس کے ذکر سے کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل کو جاری و ساری رکھنے میں ہماری مدد کرے, ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور اس کے بدلے میں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہمیں نصیب فرمائے. اور جو سن رہا ہے, جو دیکھ رہا ہے, جہاں تک پہنچ رہی ہے, اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کا ذریعہ بھی اسے بنائے. اور اگر ہمارے بیان کرنے میں, ہمارے کہنے سننے میں کوئی کمی بیشی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے معاف فرمائے اور ہمارے اس عمل میں ہماری تقویت جو ہے وہ بھی ہمیں عطا فرمائے. آمین. کل جو ذکر ہو رہا تھا رمضان کی تیاری کے سلسلے میں, تو کلاس کے آخری چند منٹوں میں آواز کے کچھ نقص کی وجہ سے بات پوری نہیں ہو پئی تھی, اور بعد میں ہمارے محترم دوست شفیق صاحب جو ہیں انہوں نے اس بات کو مکمل کیا تھا. تو اگر مجھے آپ اجازت دیں تو صرف 2-3 منٹ جو بات چل رہی تھی وہ بات چل رہی تھی رمضان کی تیاری کے سلسلے میں. کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو میڈیکل مینجمنٹ کی بیس پر جن کو ریزالو کیا جا سکتا ہے. کچھ بیماریوں کا ذکر کیا جس میں شوگر, بلڈ پریشر یا اس طرح کی جو دوسری بیماریاں ہیں جن میں ان کی میڈیسن کی ایڈجسٹمنٹ, ان کی میڈیسن کی ٹائمنگ, میڈیسن کی مقدار اور آپ کے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کی روٹین, یہ روٹینز اگر ان کی درست کر لی جائے اور ان کو ری ایڈجسٹ کر لیا جائے تو روزے کے جو ٹائم پیریڈ ہے یا کم از کم جو کھانے پینے کے پرہیز کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو ہم کور اپ کر سکتے ہیں ان موسٹ آف دی کیسز, زیادہ تر کیسز میں. تو رجب کا مہینہ اور خاص کر شعبان کا مہینہ یہ ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ ہم اس مہینے میں ہمارے جتنے بھی اس طرح کے معاملات ہیں ان کو ہم ایڈجسٹ کریں, ان کو ہم درست کریں, ان کو ہم الائن کریں, مطابقت پیدا کریں رمضان کے سلسلے میں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے معاملات جو ہیں آپ کے آنے جانے کے جاب کی ٹائمنگ جو ہے ان کو ریویو کرنا ہے, آپ کے سفر کے جو معاملات ہیں وہ ہیں, آپ نے پورا اپنی زندگی کو اس طرح سے پلان کرنا ہے کہ اس مہینے میں, رمضان کے مہینے میں آپ کی مصروفیات دنیاوی معاملات میں کم سے کم رہیں اور زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کی عبادت اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے نکالا جا سکے. اس کے علاوہ جو شفیق صاحب نے کل مجلس کے اختتام پر جو بات شروع کی تھی وہ بھی ایک انتہائی اہم ساری باتوں میں سے ایک اہم بات کہ رمضان میں ہمیں لگتا ہے کہ ہماری مصروفیت بڑھ گئی ہے, لیکن ہماری مصروفیت دنیاوی معاملات میں تو کم ہونی چاہیے. جیسے انہوں نے تھوڑا سا ذکر کیا کچھ کھانے پینے کے اہتمام کا یا آؤ بھگت کا, تو یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ فرق پڑتا ہے. یقیناً رمضان کے آنے سے ان معاملات میں کچھ نہ کچھ فرق پڑتا ہے, لیکن ہم نے کچھ معاملات جو ہے نا
खाम खा से इजाफी अपने ऊपर थोप दिए हुए हैं, आपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिए हुए हैं। जैसे कल थोड़ा सा जिक्र उन्होंने किया कि अब रमज़ान का मकसद क्या है, सबसे बड़ा मकसद अल्लाह ताला के कुर्ब हासिल करना है, अल्लाह ताला से मग़फ़िरत बख्शिश और हिदायत तलब करना है और अपने आप को उस राह रास्त पर लाने की कोशिश करना है। ठीक है, ये जो बड़े मकासद हैं रमज़ान के, उनमें से एक ये है, अपने नफ्स को तैयार करना, अपने नफ्स को मतलब माली तौर पर अपने नफ्स को तैयार करना, जिस्मानी तौर पर तैयार करना और रूहानी तौर पर अपने आप में बेहतरी लेके आना, ये सारे रमज़ान के मकासद हैं। लेकिन अक्सर औक़ात देखा गया कि रमज़ान के मकासद में ये कुछ जो बुनियादी मकासद हैं, उनको मैं ये नहीं कहना चाहता कि पैसे पुष्ट डालकर, या उनको उनकी अहमियत थोड़ी-सी कम हो जाती है जब हम ज़्यादा तवज्जो या ज़्यादा अपनी कोशिश या उन कामों की तरफ मरकूज़ करें, जो हमारे सहरी और अफ्तारी के लिए मुख्तस हैं। अब सहरी और अफ्तारी के लिए तो कोई ऐसा नहीं है कि आपने सहरी इस चीज़ से करनी है, आपके पास इतनी इतनी डिशेज़ 4, 5, 6, 7 डिशेज़ होनी चाहिए जिससे आप सहरी करेंगे या अफ्तारी करेंगे और रात का डिनर करेंगे। और अक्सर औक़ात ज़्यादातर ख़वातीन जो हैं, वो अपना आधा दिन या आधे से भी ज़्यादा दिन खाली रमज़ान की अफ्तारी की तैयारी में ही लगा देते हैं। और मैं एक मज़े की बात बताऊँ, पाकिस्तान में तो शायद इतना ज़्यादा नोट ना करें, हम यहाँ पर जब रह रहे हैं तो यहाँ पर हमारे साथ गैर मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो भी अक्सर हमारे साथ मतलब उनके साथ इंटरेक्शन होता है, ख़ासकर इंडियन कम्युनिटी जो है। तो अब वो एक दो दफ़ा मेरे साथ ज़िक्र हुआ कि वो कहते हैं कि वो रोज़े या महीना कब आएगा आपका जिसमें आप पकोड़े बहुत बनाते हैं, ठीक है? पकोड़े बहुत बनाते हैं, वो कौन-सा महीना है? ठीक है, और पकोड़े बहुत बनाते हैं जी, और आप रोज़े रखते हैं आप और शाम को रोज़े से अफ्तारी रोज़ा जो है वो पकोड़ा खा के आप रोज़ा जो है वो खोलते हैं। मैंने कहा पकोड़ा जो है वो एक नॉर्मल डिश है और रोज़ा खोलने से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। कोई बनाता है, कोई नहीं बनाता। हम नहीं बनाते हैं, हम बहुत कम बनाते हैं, कभी-कभार बना लेते हैं। कहते मुझे जो समझ लगी उसकी बातों से कि उनके ज़हन में क्या कंसेप्ट बन गया कि क्या मतलब पकोड़े के बगैर आप रोज़ा खोलते हैं, पकोड़ा ज़रूरी नहीं है रोज़ा खोलने के लिए। यानी हमारे अमल से भी हम कई दफ़ा अपने दीन को या अपने मज़हब को ज़ाहिर करते हैं। और कई दफ़ा नहीं, हमेशा एक मुसलमान का अमल, उसकी ज़ाहिरी हैसियत, उसकी ज़ाहिरी हैयत, उसका ज़ाहिरी तौर पे उठना-बैठना, वो भी इस्लाम को ही रिप्रेज़ेंट करता है, किसी न ਅਸੀਂ किसी ਬਹੁਤ तरीके ਘੱਟ से। क्योंकि ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਕਦੀ ਹੈ ਜੇ जब 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 उसको पता चल जाता है, जब आपका अमल जो है दूसरे देखते हैं और उनको ये पता है कि ये बंदा मुसलमान है, तो उसको ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये हाँ, ये इस्लाम में शायद ऐसे है, तो हमारा अमल है यानी इंडिया पाकिस्तान में पकोड़े के बगैर रोज़ा कभी खोला ही नहीं जाता और ये कंसेप्ट बन गया कि रोज़ा जो है वो पकोड़े के साथ खोलना है, यही दीन का हिस्सा है। तो हमें इस तरह की कामों से मतलब थोड़ा-सा कम करके हमें उस तरफ रग़बत करनी चाहिए जहाँ हम सहूलत से बड़ा कम वक़्त लगाकर हम अपनी जो तैयारी है इफ्तारी की कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त जो है हम अल्लाह की इबादत और उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए ही सर्व करें। ठीक है? तो अगर आपके कुछ लवाज़मात ऐसे हैं जो जो आपको घर में ज़रूरी हैं या आपके मेहमान आने-जाने के लिए कुछ, तो उसके लिए शाबान में बड़ी अच्छी तैयारी हो सकती है। आपने कोफ्ते बनाने हैं, तो आप कोफ्ते बजाय इसके कि आप रमज़ान के रोज़े रख के तो जाके कीमा लेके आएँ और कूटना शुरू कर दें और सारा दिन कोफ्ते बनाते रहें, आप कोफ्ते पहले बना के फ्रीज़ कर लें। कोफ्ते फ्रीज़ किए 2-3 महीने तो बड़े आराम से चल जाते हैं। ठीक है? कब शामी कबाब बनाएँ, फ्रीज़ कर लें, मछली लेके आएँ, उसको फ्राई करें, सब फ्रीज़ कर लें। अल्लाह ताला ने हमें इतनी सहूलतें दी हैं जिनसे हम अपने वक़्त को बचा सकते हैं। बल्कि इन चीज़ों की तो आम तौर पे ज़रूरत ही नहीं है। बल्कि बजाय इसके कि हम अपना खाना-पीना बढ़ा दें, हमें इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि हम अपना खाना-पीना जो है उतना ही रखें, बल्कि उससे भी कम हो जाना चाहिए। क्योंकि हमें अपने नफ्स को अगर मशक्कत के लिए कुछ तैयार करना है, तो हमें डाइटिंग की तरफ आना है, ना कि हमारा खाना जो है वो डबल ट्रिपल हो जाए। हम अपना वक़्त भी 2-3 गुना ज़्यादा सर्व कर रहे हैं और खाने खाने का वक़्त भी सर्व कर रहे हैं और अपने पेटों को भी 2-3 गुना ज़्यादा भर रहे हैं।
ٹھیک ہے. تو کل اس طرف شفیق صاحب نے بھی توجہ دلائی تھی جو ایک انتہائی اہم نقطہ ہے. اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے کاموں سے ہمیں بہانہ نہیں بنانا چاہیے کہ روزہ کسی طرح سے چھوٹ جائے یا روزے میں کوئی کمی بیشی آ جائے. اب میں یہاں پر ایک ایگزامپل میرے ذہن میں آئی ہے. یہاں پر ایک فیملی تھی, تو ان کے مطلب بچے بھی تھے, جوان بچے تھے, بیٹی تھی, مطلب گھر کی پوری فیملی کے افراد. تو ان کے جو فیملی کے جو سربراہ ہیں انہوں نے پاکستان جانا تھا شام کے ٹائم میں, ان کے لیے روزہ افطاری کے کچھ 1-2 گھنٹے بعد ان کی فلائٹ تھی. ٹھیک ہے. اب وہ پوری فیملی نے روزہ نہیں رکھا. رمضان کے فرض روزے چل رہے ہیں, پوری فیملی نے روزہ نہیں رکھا. کیوں نہیں رکھا؟ اب وہ جو سربراہ ہیں انہوں نے مطلب جانا ہے, مطلب انہیں یہاں سے پاکستان جانا ہے. تو اب جو سربراہ جو آنٹی ہیں انہوں نے یہ سوچا کہ مطلب اب ان کی جانے کے لیے تیاری شیاری کرنی ہے, تو اس کے سلسلے میں اب افطاری کے لیے تیاری ہو نہیں پائے گی. بچے جو ہیں وہ سارا دن بھوکے رہیں گے, اگر اچھی طرح سے افطاری نہیں ہوئی تو پھر روزہ جو ہے مشکل ہو جاتا ہے. تو اس چکر میں آ کے پوری فیملی نے روزہ چھوڑ دیا. تو اس طرح کے معاملات میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں. الحمدللہ ہمارا یہ جو مجلس ہم نے سجائی ہے, جس میں ہمارے ساتھ کچھ جو ساتھی جڑے ہوئے ہیں, مجھے پورا یقین ہے کہ ان میں سے تو کوئی نہیں ہوگا, اور بہت سارے ہوں گے جو نہیں ایسے. لیکن اگر ہم ارد گرد نظر گزاریں تو ہمیں اکثریت ایسے کیسز کی مل جاتی ہے. ہمیں بہت سارے ایسے معاملات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں جس میں جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے روزے کی ایک تو روزے چھوڑ دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا اگر روزے رکھے بھی جاتے ہیں تو اس میں وقت کا ضیاع کیا جاتا ہے, اس میں ادھر ادھر کی باتیں, ادھر ادھر کے معاملات جو کیے جاتے ہیں. اب وہ جو ہے وہ ہمیں یہ شعبان کے مہینے میں ہر چیز کو مینج کرنا ہے اور اپنے آپ کو مینٹلی طور پر ویل پریپیئرڈ کرنا ہے کہ ہم نے یہ رمضان جو ہے وہ کس طرح سے گزارنا ہے. اس میں کیسے زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ ہم نے اللہ کی عبادت اور اس کی طرف اس کی خوشنودی کے لیے صرف کرنا ہے, اور کہاں پر ایسے معاملات ہیں جن میں ہم وقت کو بچا سکتے ہیں. اور یقیناً اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں تو ہمیں بہت ساری ہمارے پاس فیسلٹیز اللہ نے ہمیں دے دی ہیں, اور اب تو یہ فیسلٹیز بڑھتی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. جس سے ہم اپنے وقت کو بچا سکتے ہیں. تو آگے بڑھنے سے پہلے میں شفیق صاحب سے یا کسی بھی اور سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے مائنڈ میں کچھ ہے, کوئی آپ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو رمضان کی تیاری کے سلسلے میں, تو آپ ضرور سامنے ہیں اور ہمارے سامنے رکھیں تاکہ ہمیں بھی تھوڑی سی مزید وضاحت ہو سکے. جی جزاک اللہ خیر اشفاق بھائی, آپ نے بہت اچھا یعنی کہ میری بات کو آگے بڑھا دیا جناب. بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے بیان کیا ماشاءاللہ. تو میں بھی تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں میں نے کہ بغیر رمضان ہم لوگ اتنا نہیں کھاتے جتنا کہ ہم رمضان میں کھاتے ہیں. تو دیکھیں یقین مانیں کہ اگر آپ رمضان میں افطاری کے وقت عام نارمل کھانا کھا لیں, اور یقین مانیں آپ اتنے حشاش بشاش رہیں گے کہ پوچھے نہ. ہمارا یہ کہ اپوزٹ چیز ہوتی ہے, ہم افطاری میں اتنا کھا لیتے ہیں اور یقین مانیں چلنے میں ہم لوگ کو پھر مشکل ہو جاتی ہے مسجد جانے تک. ایک تو یہ بات ہے. بالکل. دوسری بات ہے کہ ہم لوگ بہت سارے لوگ پہلی رکعت میں نکل ہی جاتی ہے ان کی. ٹھیک ہے. اور دوسری مغرب کی بات, ہاں اور مغرب کی بھی, فجر ہاں بھی. اور فجر کی بھی. تو میرے لیے کہ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جو لوگ ماشاءاللہ پہلی صف میں ہوتے ہیں جناب والا, وہ میرا خیال میں دوسری تیسری صف میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو پہلی صف ملتی نہیں ہے. حالانکہ ہمیں چاہیے کہ افطاری میں ایک خالی ایک عام اپنا کھجور اور پانی پی کے آرام سے آپ مسجد میں چلے جائیں, جا کے ذکر اذکار کرے, استغفار کرے. اس کے بعد میں آرام سے آ کے گھر پہ آ کے جتنا تھوڑا سا ہو کھا پی کے آپ آرام سے ملیں کہ آپ کی اچھی تیاری ہو جاتی ہے تراویح کی. تو تراویح کی تیاری ہوتی ہے. تو یقین مانے ہم لوگ اتنا کھا لیتے ہیں. میں بھی خود ہوں کیا روزہ ہے ہی صبر کا نام ہے. ٹھیک ہے.
تو ہم لوگ اگر کم کھائیں گے تو آپ کی جو تراویح میں ہے بڑے آرام سے آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن نہیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ بہرحال اب ہماری کچھ آتے ہی ہیں، میں اپنی بات کروں گا، ہماری کچھ آتے ہی ہوگی، ہم نے اتنا کھا لینا ہے کہ بس لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ بہرحال ہمیں اس رمضان انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ کم سے کم یعنی کہ آپ افطاری میں تھوڑا کھا کے اور جلد مسجد چلے جائیں، ٹھیک ہے، اور واپس آ کے آپ نارمل جتنا بھی ہو سکے وہ کھا لیں۔ اس کے بعد میں آپ کے پاس یعنی کہ عشاء کا وقت ہے، کیونکہ نزدیک ہی ہے، تقریباً 1 گھنٹہ ہے یا سوا گھنٹہ، اس کے بعد میں آپ کی عشاء ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں تو میرا خیال میں وہ تھوڑا بڑھا دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ عرب ممالک میں ان کی ٹائمنگ فکس ہے، تو ایک ہی وقت میں یہاں پہ اذان ہوتی ہے اور ایک ہی وقت میں اقامت ہوتی ہے۔ پاکستان میں اللہ ماشاء اللہ میں نے کہ ہر مسجد میں 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کے بعد جناب اللہ اذانیں ہوتی رہتی ہیں، جماعتیں ہوتی رہتی ہیں، اور جمعہ تو ایسے ہے کہ ماشاءاللہ جناب اللہ وہ عصر تک چلا گیا۔ اب 12 بجے سے لے کے عصر تک جناب اللہ آپ کسی بھی مسجد میں جا کے جمعہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو بس اتنی سی بات تھی کہ آپ رمضان آنے سے پہلے ہم لوگ اپنی تیاری کر لیں، اور خاص رمضان کو، یہ رمضان ہے کھانے پینے کا نہیں ہے، یہ عبادات میں آپ کی جو عمل کا جو حسنات ہے وہ بڑھ جاتے ہیں، تو ہمیں اس میں اور زیادہ محنت کرنی چاہیے، بجائے کہ بغیر رمضان کے ہم لوگ جناب 10-15-20 آدھا گھنٹے مسجد نکال دیں، لیکن رمضان کو نہیں جی، ہم لوگ جناب اللہ کھا پی کے جلدی سے بھاگ کے آ جاتے ہیں، دیٹس آل۔ حالانکہ ہم یہ چیز اپوزٹ ہونی چاہیے ہمیں۔ تو بس میرا تو یہی تھا، انشاءاللہ کہ اللہ سبحانہ ہم سب کو ہدایت دے انشاءاللہ۔ تو باقی اور کسی کے پاس کوئی بات ہے تو وہ آپ ایڈ کر لیں انشاءاللہ۔ جی جزاک اللہ خیر شفیق بھائی، یقیناً یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے، اور ہماری کلاس کا آج کا 20 منٹ تو اس میں چلے گئے، تو میرا خیال ہے کہ ہم دوسرے ساتھی جو ہیں ان کو ضرور موقع دیں گے کہ کوئی بھی مائک اوپن ہے تو جو بھی کچھ پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور آئیں سامنے۔ خاص کر ہمارے پاس کچھ صاحب علم ساتھی بھی ہیں، اور ہماری بہنیں بھی ہیں بہت ساری اس میں، جو ماشاءاللہ دین سے بہت جڑی ہوئی ہیں، تو ہماری رہنمائی ہے ایکچولی، کیونکہ ہم تو بڑے عالم یا کوئی اس طرح کی نہیں ہیں، ہم تو اپنی تھوڑی ناقصی جو سمجھ ہے اس کے مطابق ہی بات کر رہے ہیں۔ ہم بھی آپ جیسے ہی سارے ہیں کہ مینے کہ سن کے باتیں کچھ ذہن میں رہ جاتی ہیں، تو یا اس مجلس میں نہیں تو ہم کسی اور سے جب ڈسکس کر رہے ہوں تو یہ باتیں ہمیں یاد آتی، وہاں پہ ہم لوگ باتیں کر ان کو سمجھا لیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ یہ میں اور اشفاق بھائی اور اب دستر صاحب ہیں جناب اللہ کہ یہ ہماری کلاس نہیں ہے، ہم نے نہیں بولنا، یہ آپ لوگوں نے بھی سب نے بولنا ہے اس میں، تو آپ بھی ملنے کی کوشش کریں، جو آپ کے ذہن میں جو چیزیں ہیں آپ بھی ملنے کے شیئر کریں ہم سے، تو یہ باتیں بہت ہی ضروری ہیں۔ بلکہ اگر کوئی کلاس بھی لینا چاہتا ہے تو یقیناً ہم اسے بھی موقع دیں گے کہ چلو جس دن لینا جب لینا چاہتے ہیں وہ مطلب ہمیں میسج کر دیں تو ہم ان کے لیے موقع بھی فراہم کریں گے یقیناً۔ اور جیسا کہ ذکر ہوا بار بار کہ پڑھنے سے یا سننے کی نسبت آپ خود جب تک بولیں گے نہیں، آپ کو خود آپ کی جو خود فہمی ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اب میں کبھی کبھی مثال دیتا ہوں، کل ہمارے ایک دوست ہیں ان کے ساتھ بات ہو رہی تھی کہ اب جیسے میں پہلے صرف سنتا ہی رہا ہوں یا کچھ پڑھا بھی بہت کم، میں صرف سنتا رہا ہوں، اب سنتے فار ایگزامپل لفظ آ گیا ہدایت، ہم روز ہدایت کی دعا کرتے ہیں، تو ہدایت میرے ذہن میں صرف ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رہنمائی ہے جس کی وجہ سے ہم سیدھے راستے پہ چلتے ہیں بس۔ لیکن جب یہ میں نے تھوڑا سا پڑھ کے تھوڑا سا بتانا شروع کیا تو اب میں تھوڑا سا کانشیس ہوں کہ ہدایت کا صحیح معنی کیا ہے، اس کا پورا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی وسعت کتنی ہے، اور پھر مجھے اندازہ ہوا کہ ہدایت تو میں صرف ایک الفاظ میں نہیں لیتا رہوں، یہ ہدایت تو الفاظ میں نہیں ہے ہی نہیں۔ اب بار بار جیسے ذکر آتا ہے کفر کا، کافرون، کفر کرنا، اب کفر کرنا ہمیشہ سے عام قاری جو ہے یا عام سامعین جو ہے اس کے ذہن میں ہمیشہ سے یہی ہے کہ جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو بت پرستی کرتے ہیں یا پتہ نہیں کیا جو اللہ کی نہیں مانتے، لیکن
اللہ ताला ने कुरान में इतनी जगह पे कहा कि कुफर काफिर जो है वो इनकार करने वाला है अल्लाह ताला के किसी भी हुक्म का, ठीक है। जो जिसने जानबूझ के नमाज तर्क की उसने भी कोया कुफर किया। तो अब काफिर का मतलब जब भी आता है मैं हमेशा उसका मतलब करता हूँ इनकार करने वाला, क्योंकि उनमें अक्सरियत हमारी अपनी भी आ जाती है कि हम भी बहुत सारे मामलों में अल्लाह के हुक्मों का इनकार करते हैं, ठीक है। तो काफिर मतलब अब जब आप डीपली सोचेंगे और दूसरों को समझाने की कोशिश करेंगे हकीकत में, तब ही आपके पास नॉलेज या इल्म आएगा। बल्कि एक थोड़ा सा वाकया है कि मतलब किसी अंकल ने, किसी बुजुर्ग ने किसी यंग से लड़के, किसी नौजवान से पूछ लिया कि हाँ बेटा क्या हो रहा है आजकल, तो उसने कहा जी कि मतलब मास्टर्स वगैरह कर ली, अब पीएचडी भी कर ली है मैंने, ठीक है। अब पीएचडी भी कर ली है, तो उसके बाद वो अंकल कहते हैं कि इसका मतलब है कि अब आप तालिब इल्म हो गए हो। वो पहले हैरान हो गया कि मैं पीएचडी कर सका हूँ, यानी कि अपने स्टूडेंट लाइफ का हाईएस्ट जो पॉइंट है तकरीबन वो मैंने अचीव कर लिया। तो अंकल मुझे कह रहे हैं, आप मुझे कह रहे हैं कि तालिब इल्म हो गया। वो कहते हैं कि हकीकत में यही वक्त है जब तुम इल्म का हसूल करोगे। पहले तुमने सारा कुछ किताबों को देख के, दूसरों की गाइडेंस से या इधर उधर रिसर्च करके जो भी किया, लेकिन अब वक्त आया है कि अब तुम खुद तहकीक करके खुद अपना जो है ना इल्म जो है उसको हासिल करने की कोशिश करोगे। हकीकत में तुम तालिब इल्म अब हुए हो, ठीक है। तो ये एक इतनी वसी बात है जिसके ऊपर बात करनी, फिर मेरा हाल है क्लास का वक्त ना ज़ाया हो जाए। अगर कोई साथी जो है वो आना चाहते हैं तो आप आए जरूर सामने। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बस मैं थोड़ा सा मतलब यहाँ हम लोग कनाडा में है तो उसका शेयर करना चाहूँगी कि काफ़ी अरसे के बाद मतलब यहाँ पे सुनने को मिला कि चूँकि ये कोरोना है, इसकी वजह से काफ़ी सालों के बाद जो है इन लोगों को जो है मतलब अच्छे से रोज़े रखने की जो है मतलब उनको टाइम मिला, तौफीक हुई, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा पार्टीज़ वगैरह और सब कुछ चलता रहता है सिलसिला कि उसकी वजह से उनको कई सालों से इतना मतलब उनके पास था ही नहीं कि इतनी वो लोग पार्टीज़ वगैरह अरेंज करते थे कि उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता था कि इबादत के लिए निकाल सकें। तो वो कोरोना की वजह से इतने वो लोग खुश थे कि चूँकि आना-जाना ख़त्म हुआ हुआ है, तो इतने सालों के बाद जो है उनको मतलब अच्छे से टाइम मिल गया घर में रह के जो पार्टीज़ वगैरह मतलब छोड़ के रोज़े रखने का। तो इसके अलावा मैं सही है। आप आवाज़ आ रही है? जी? जी आ रही है आवाज़, बिल्कुल अच्छी आ रही है। इसके अलावा जैसे रोज़े का सब ज़िक्र कर रहे हैं, तो ये मतलब इसी तरह ही है ना, इसमें बाकी इबादत तो सबको मतलब नज़र आ रही होती है, लेकिन रोज़ा एक ऐसी चीज़ है कि जो सिर्फ़ अल्लाह का और एक बंदे का मामला है, ठीक है? तो इसमें जो है फिर मतलब ये ऐसी इबादत है जिसका कुल दारोमदार इस एहसास पे है कि जहाँ भी है अल्लाह हमें देख रहा है। तो मतलब इसका और मतलब तकवा का बहुत एक गहरा राब्ता है। तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है मतलब रमज़ान में हमें कि अल्लाह देख रहा है, तो हम जो है मतलब काफ़ी गुनाह छोड़ने की कोशिश करते हैं। तो अगर इसी तरह ये प्रैक्टिस जारी रहे, तो जैसे कि आप किसी स्टोर में जा रहे होते हैं तो लिखा होता है कि कैमरे की आँख आपको देख रही है। इसी तरह इंसान थोड़ा-सा हो जाता है, अलर्ट हो जाता है। इसी तरह रमज़ान में भी यही होता है कि इंसान जो है बहुत सी बुराइयों से मतलब बचने की कोशिश करता है, और ये ऐसी प्रैक्टिस है कि वो बाद में भी जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। तो बस ये जी, जज़ाकिल्लाह खैर। आपने बहुत अहम पॉइंट जो है वो हाईलाइट किए हैं। और देखें एक माशरे की तस्वीर जो है वो आपने सामने लेके आई है। और कोरोना जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश, अज़ाब नहीं कहना चाहिए, जी, अल्लाह ताला जी, आजमाता है अपने मोमिन बंदों को। और अल्लाह जी, जी, ताला ने देखे हमारे ऊपर बहुत सारी हुज्जतें कायम हो गई। कोरोना आने से हमारे ऊपर बहुत सारी हुज्जतें कायम हो गई। आप देखें जी, माशाल्लाह ये जो ग्रुप है, ये तो क्लास बिल्कुल छोटी और मुख्तसर सी है। इसमें पाकिस्तान से आए हैं, इसमें मतलब जी, इंडिया से भी हैं, एक दो शायद इसमें यूएसए से भी हैं, आप माशाल्लाह कनाडा से हैं, ठीक है। जी, जी, तो हम ये देखें कोरोना के सिलसिले में हमें इतनी वुसअत मिली है, हमें टेक्नोलॉजी जिसको हम हमेशा नेगेटिव, जिसको कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, अब यही टेक्नोलॉजी हमें दीन के मामलों में भी इसको इस्तेमाल करनी, यानी अल्लाह ताला ने ऐसी निशानियां हमारे साथ मजीद वाज़े कर दी कि अब आपके पास जो फैसिलिटीज हैं
جو اسپیشلی خاص کر یہ جو سوشل میڈیا اور یہ جو انٹرنیٹ کی اور یہ جو میڈیا کی جو فیسلٹیز ہیں یہ ہمیں دجالی نظام کی طرف لے کے جا رہی ہیں، اور یقیناً یہ دجالی نظام کی طرف ہی لے کے جا رہی ہیں، فتنہ تو دجال کی طرف. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک حجت اور قائم کر دی کہ اسی ٹیکنالوجی کو آپ یہ مت سوچو کہ یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ بات حرام ہے اور یہ وہ ہے، اسی ٹیکنالوجی کو آپ یوز کر کے اللہ کی طرف بلا سکتے ہو اور خود اللہ کی طرف راغب ہو سکتے ہو. سبحان اللہ. اور اسی کرونا نے ہمیں ایسی ایسی چیزیں سکھائی ہیں، کبھی گھروں کے اندر جماعت کرانے کا کنسپٹ ہی نہیں تھا، جو اماموں نے یا ہمارے علماء جو ہیں انہوں نے اب ہمیں بتایا کہ ٹھیک ہے آپ گھروں کے اندر جماعت کرائیں. اگر آپ 4-5 جو مرد حضرات ہیں بالغ، تو آپ گھر میں جمعہ بھی کرا سکتے ہیں. تو سبحان اللہ، ایسی ایسی چیزیں یا ایسی ایسی سنتیں ہمیں کرنے کو ملی اس کرونا کے ٹائم نے کہ ہم بھول چکے تھے، اور ہمارے علماء بھی نہیں بتاتے تھے، ظاہر پریکٹس میں نہیں تھی، اور ہمیں یقین ہی نہیں تھا کہ ہم یہ کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے بڑا اچھا ذکر کیا کہ پارٹی، اب دیکھیں کھانے پینے میں پارٹی وقت گزار کے سارا آدھے سے زیادہ وقت جو ہے وہ پارٹی کی ارینجمنٹ میں لگا، اور آدھے سے زیادہ رات جو ہے وہ پارٹی کی جو رونائیاں ہیں اس میں لگ گیا. تو اب کرونا نے مطلب ایک اور توفیق دی کہ وہ چلو ان چیزوں سے ہٹ کے چلو اللہ کی طرف راغب ہوئے. تو ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے ایک پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہے. تو جی، جزاک کافی اللہ لوگوں نے خیر. مجھے کہا نا، اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ بہت سے لوگوں نے خوشی کا اظہار مطلب اتنی اس میں مطلب تھے، سب لوگ پریشان بھی تھے، لیکن پھر بھی ان کی طرف سے تھا کہ شکر اس دفعہ ہمارے بچوں نے بھی رکھ لیا. مطلب اتنے یہ لوگ مطلب اس چیزوں میں پھنسے ہوئے. ہم لوگ تو کافی عرصے سے مڈل ایسٹ تھے، تو لیکن یہ سارا سے تو میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا بھائی، اگر جیسے گھر میں جیسے ہسبینڈ اور میں ہم لوگ نماز پڑھ ہوتے ہیں، تو یہ بھی مطلب ہسبینڈ اگر جماعت کرائیں تو مطلب جماعت وہ ہو جائے گی، جیسے مطلب اگر امامت کرائیں یا میں یا میرے بچے مطلب پیچھے بالکل ہو پڑھیں جائے تو گی، اتنا ہی کیوں نہیں ثواب ہوگا ہوگی گھر جیسے؟ میں. اچھا بالکل اچھا، بالکل بالکل جماعت کا ثواب ہوگا. بلکہ دو آپ لوگوں کو؟ کینیڈا میں اگر رہ رہی ہیں تو وہاں پر تو لمیٹیشن زیادہ ہوتی ہے نا. آپ جیسے یہاں پر رہ رہے ہیں یا پاکستان میں رہ رہے ہیں، انڈیا میں مسلم کمیونٹی میں رہ رہے ہیں، تو ہر دوسری گلی میں یا تھوڑے سے فاصلے پہ مسجد ہے. ان کیسز میں تو مردوں کا مسجد میں جانا جو ہے تقریباً ضروری ہے. ٹھیک ہے. جماعت کے جی لیے اگر جماعت اس کی مس ہو گئی ہے تو وہ گھر میں جماعت کرا سکتا ہے. لیکن جیسے آپ ہیں، اگر آپ کے ساتھ حالات و واقعات آپ کا مطلب تھوڑی سی مشکل ہے، تو گھروں میں جماعت کرانا ہی بہتر ہے پھر. اور اس میں اپنے بچوں کو لے کے، اپنی فیملی کو لے کے، ہسبینڈ جو ہے وہ آپ کے کرائیں یا بیٹا ہے جو بھی ہیں وہ آپ جماعت کرائیں. تو ماشاءاللہ یہ ایک بہت اہم قدم ہے. یعنی جی جی، یہاں پہ مطلب لاک ڈاؤن ہے نا ابھی، مطلب ایک بندہ بھی نہیں اکٹھا ہو نہیں سکتا، مطلب فیملی ممبرز ہی رہ سکتے ہیں ابھی نہیں کہ تک فیملی میں تو فیملی تو آپ اکٹھے ہی رہتے ہیں نا. ہاں ہاں، فیملی رہتے ہیں. مطلب وہ یہ پوچھ رہی نا کہ میں اور ہاں ہسبینڈ تو جیسے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو مطلب وہ امامت کرائیں تو مطلب نہیں وہی نہیں، جماعت بالکل کا ضرور ہوگا نا کرانی ابھی. چاہیے. بلکہ جی جی جی، کرائیں نہیں، کرانی چاہیے. کرانی نہیں چاہیے. کراتے ہیں، بلکہ مطلب وہی اس میں میں پوچھ یہ ہے رہی تھی کہ نا. جی وہ ہسبینڈ جو کراتے ہے ہیں، مطلب ہاں جی وہ کراتے ہیں، مطلب دو لوگ بھی ہوتے ہیں. تو میں نے کہا میں آپ سے ایک دفعہ کنفرم کر لوں، مطلب فرسٹ ٹائم بس ایسا یہ ہے ہوا ہے کہ تو اگر کوئی جی خاتون ہے اگر تو وہ پچھلی صف میں کھڑی ہوں جی گی، اور جی ہاں جو جی مرد حضرات ہیں وہ اگلی صف میں. اگر ایک مرد ہے تو اس کے باوجود اگر دو مرد ہیں تو وہ تقریباً ایک ساتھ کھڑے ہوں گے، ایک قدم ایک پاؤں پیچھے. اور اگر دو سے زیادہ مرد ہیں تو پھر صف بن جائے گی پیچھے. تو یہ بڑا اچھا نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت بلکہ اہمیت جو اجاگر کیا گیا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جیسے کہ یہ سسٹر میری کہہ رہی تھیں کہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ فیل ہوتا ہے کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں یا اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے. تو میرے مائنڈ میں ایک چیز آ رہی تھی کہ ہم لوگ جب رمضان آتا ہے تو بہت ہی کیئرفل ہو جاتے ہیں، خاص کر کے جب روزے کی حالت میں ہوتے ہیں. تو ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی بڑا خیال کرتے ہیں کہ نہیں یہ گناہ ہے، میں روزے سے ہوں، اچھا اس چیز کی کیئر کرنی ہے، اچھا آنکھ کی حفاظت کرنی ہے، زبان کی حفاظت کرنی ہے، اچھا کان کی بھی حفاظت کرنی ہے، کچھ اس طرح کی بات نہ سنیں یا کچھ اس طرح کی چیز نہ دیکھیں آنکھ سے. لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہو جاتا ہے تو وہ جو ہماری وہ کیا کہتے ہیں جو ایکسٹرا کیئر ہوتی ہے یا جو ایک خوف اور ڈر ہوتا ہے کہ جی نہیں یہ روزہ ہمارا ضائع ہو جائے گا یا روزہ ہمارا ٹوٹ جائے گا یا ثواب نہیں ملے گا، تو وہ چیز جو ہے نا بالکل وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک آلموسٹ جو ہے وہ ختم سی ہو جاتی ہے. ہم لوگ بڑے کیئر لیس سے ہو جاتے ہیں کہ چلو خیر اب تو روزہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اگر چلی گئی یا سن لی یا کوئی بات منہ سے نکل گئی. تو یہ چیز جو ہے نا وہ یہ کہ
کنٹینیو رہنی چاہیے، کیونکہ صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ یہ سب کچھ صرف رمضان میں ہی ہم نے ان چیزوں کی حفاظت کرنی ہے، بلکہ رمضان کے بعد بھی ہر وقت بھی جو ہے نا ہمیں فل یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سلسلہ ایسے ہی جو ہے وہ چلتا رہے. بس یہی میں نے کہنا تھا. جی بالکل، جزاک اللہ خیر. یہی بات ذکر کیا تھا نا کہ ایک ایسا درخت ہے جس کی نگہبانی سارا سال کریں گے تو آپ کے اگلے سال میں اس سے بھی میٹھا اور اس سے زیادہ مؤثر درخت پھل جو ہے نا وہ آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے. اور اس کا صرف یہی فائدہ نہیں کہ آپ کی اپنی نفس جو آپ کی اپنی ذات، آپ کی نیکسٹ جنریشن وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اچھا عمل کر رہے ہیں اور سارا سال کر رہے ہیں اور رمضان میں اس کا عمل جو ہے آپ کا جو عمل جو ہے وہ کئی گنا اور بھی زیادہ تقویت پکڑتا ہے، تو آپ کی نسل ایکچولی آپ اپنی نسل کی پرورش کر رہے ہیں. تو یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے جو ہمیں یقیناً 60 سال کے سارے مہینے جو ان میں مد نظر رکھنا چاہیے. جی جزاک اللہ خیر. یہ مدثر صاحب نے جناب اللہ ساری میری منہ کی باتیں چھین لی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. جزاک اللہ خیر مدثر صاحب. بہرحال ایک چھوٹی سی بات ایک اور رہ گئی میرے پاس، تو وہ لاسٹ میں میں کر دیتا ہوں. خاص طور رمضان میں مینی کے پارٹیاں بہت ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو مینی کے ایک ہی ہوٹل میں مرد حضرات اور عورتیں وغیرہ سارے مل کے جناب اللہ پارٹی منا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ ہم سب کو ہدایت دے. عورتوں کا پردہ ہے، مردوں کا پردہ ہے، آنکھوں کا پردہ ہے. تو مینی کہ ہم سارا کا سارا وہاں پہ نافرمانی میں جناب اللہ وہ روزہ اپنا نکال دیتے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو میں نے یہ بہت سارے دیکھے ہیں لوگوں کو مینی کہ رمضان کی پارٹیاں جو وہ اسپیشل جناب اللہ کیا نام ہے افطاری کی یا سحری کی جناب اللہ وہ ہوٹلوں میں جناب اللہ اسے منا رہے ہوتے ہیں. تو اس سے بچنا چاہیے انشاءاللہ. تو روزہ جو ہے، روزہ کا مطلب یہ رک جانا. تو یہ ایک رمضان ایک ایسا کہ ٹریننگ ہے کہ آپ نے باقی 11 مہینے بھی یہی کرنا ہے. یہ باقی 11 مہینے بھی یہی کرنا ہے ہم نے. تو ان اللہ یراک، یعنی کہ اللہ بے شک تو ہم کو دیکھ رہا ہے، چاہے وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، ہر وقت اللہ سبحانہ دیکھ رہا ہے. آپ ایک اکیلے کمرے میں ہیں یا مجمع میں ہیں یا کہیں پہ بھی ہیں، تو یہ اپنے ذہن میں مینی کہ ان اللہ یرا، یعنی کہ اپنے ذہن میں رکھے. جب بھی ایسی ہو تو ان اللہ یرا، یعنی کہ یہ آیت جو ہے اپنے ذہن میں رکھے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. تو جیسے کہ آپ مینی کہ آپ کے ساتھ آپ کے والد ہے یا کچھ ہے، اگر آپ جا رہے ہیں تو کوئی ایسی کوئی آگے کوئی چیز آ جاتی ہے تو ہمارا شیطان ایک دم سے کہتا ہے آپ کے باپ تمہارے ساتھ ہے. تو نہیں، آپ باپ کو چھوڑ دیں، یہ اپنے ذہن میں رکھے مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. تو بس یہی تھے لاسٹ پہ انشاءاللہ. تو جی اشفاق بھائی آگے کچھ ہے تو شیئر کر لیں انشاءاللہ. جی جزاک اللہ خیر. آپ یہ پوائنٹ جو ہے انتہائی اہم ہے. تو یقیناً میں دوسروں کو بلکہ بتاؤ دوں گا اگر کوئی اور ہیں، بلکہ ہمارے محترم غلام مصطفیٰ صاحب یہ سنتے ہی رہتے ہیں اگر بزی نہیں ہے تو، یا اس کے علاوہ جو بھی ساتھی کچھ کہنا چاہتے ہیں. شرجیل بھائی ہیں چائنا سے، اگر ان کے کوئی کمنٹس ہیں یا ان کا کوئی ایکسپیرینس ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ بہت اچھی باتیں کی ہیں. تقریباً جتنے بھی پوائنٹس تھے وہ سارے آپ لوگوں نے کلیئر کر دیے ہیں، لیکن اس میں ایک پوائنٹ کا ایڈیشن کرنا چاہوں گا کہ رمضان میں ہم لوگ تو ماشاء اللہ اچھی سے پارٹیاں کرتے ہیں، اچھے کھانے کھاتے ہیں، مطلب نارمل دنوں کے مقابلے میں زیادہ کھانا کھاتے ہیں اور زیادہ اچھا کھانا کھاتے ہیں. لیکن ہمیں اپنے ارد گرد بھی لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے، جو ضرورت مند ہیں، ہمیں اپنا کھانا تھوڑا کم کر کے تو ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ بھی رمضان میں اچھا کھانا کھا سکیں تھوڑا، تو تاکہ وہ بھی رمضان کا فائدہ اٹھا سکیں، مطلب رمضان کو انجوائے کر سکیں. تو یہ پوائنٹ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ہمیں اس طرف بھی تھوڑا توجہ کرنی چاہیے. اپنے ارد گرد کے لوگوں میں دیکھنا چاہیے کہ کون کون ہیں جو جن کو ضرورت ہے، اور ہم اپنا کھانا کچھ 1-2 ڈشیں کم کر کے ان کو تھوڑے مطلب ان کو مدد کر دیں تاکہ وہ بھی اچھے طریقے سے سحری افطاری کر سکیں.
اگر رشتہ داروں میں نہیں تو ویسے کوئی اور ہو جائے. تو بس یہی میری طرف جی میرے پوائنٹ یہی آ رہا تھا میرے مائنڈ میں. بالکل ضرور اس کا اہتمام کرنا چاہیے. کافی کچھ حد تک ہوتا بھی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے بالکل ہی گیا گزرا ہے. الحمدللہ کافی حد تک ہوتا ہے، لیکن جہاں تک ہونا چاہیے وہاں تک تو کبھی بھی نہیں ہوا. اور اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے ہمیں ہدایت دے جو ہم سن رہے ہیں، اور ہمیں توفیق بھی دے کہ ہم اپنے ساتھ کسی اور کو بھی اس کشتی میں سوار کریں، تاکہ ہم صرف اپنا ہی نہیں اپنے ساتھ دوسروں کا بھی بھلے کا باعث بنے انشاءاللہ. تو جزاک اللہ خیرن. بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوش و خرم رکھے انشاءاللہ. بس شیطان یقیناً وسوسہ دلا رہا ہوگا کہ یہ ہمارے پکوڑے بھی بند کر رہے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ. تو کھانا پینا بھی بند کر رہے ہیں، نہیں کھائیں پیئیں، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے الحمدللہ رب العالمین. یعنی ہم لوگ کا مقصد یہ ہے کہ اتنا اپنا نہ اپنے پیٹ کو بھر لیں کہ آپ جب تراویح میں کھڑے ہوں تو تقریباً دیکھا جائے تراویح میں جناب اللہ ذہن کہاں ہوتا ہے، نیند سے جناب اللہ پاگل ہو رہے ہوتے ہیں، یا کچھ ایسے پیٹ پکڑے بیٹھے ہوتے ہیں جناب اللہ کہ آج کیا کریں یار، جلدی ختم کرے تراویح، ہم لوگ تو پہنچے گھر پہ. تو بہرحال ایک اعتدال سے کھائے، جو بھی کرے، جو کام بھی کرے اعتدال سے کرے، تو اس میں آپ کا اور دوسروں کا سب کا فائدہ ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر انشاءاللہ. میں یہ پوچھنا جزاک چاہ اللہ رہی تھی بھائی، خیرن. مطلب ہم لوگ جی جی سوری جی، مطلب جیسے مطلب شاید کہتے ہیں نا کہ شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، تو کیا یہ ہمارا نفس ہوتا ہے کہ مطلب کوئی چیزیں ہم لوگ چھوڑ نہیں سکتے، جیسے کئی عادی ہوتے ہیں پہلے، مطلب شیطان کو تو اگر رمضان میں بند کر دیا جاتا ہے اور سارا کچھ ہوتا ہے، تو لیکن کچھ ایسی عادتیں ہوتی ہیں، تو کیا وہ نفس ہوتا ہے ہمارا، جیسے ٹیلی ویژن مطلب دیکھنا نہیں چھوڑتا یا ایسی کوئی چیزیں، تو اس کو ہم کیا مطلب اس کی کریں گے کہ دیکھیں یہ بہت وسیع ٹاپک ہے. اس میں دیکھیں مطلب حدیث میں بھی ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان میں خون کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. تو شیطان جو ہے وہ تو انسانوں جی میں سے بھی ہیں، اور شیطان نے ہمارے نفس کو اپنے قابو میں کیا ہوا ہے، ہمارے ذہنوں کو اپنے قابو میں کیا ہوا ہے. اب شیطان جو ہے وہ تو بند ہو جاتا ہے، لیکن شیطان نے اپنے جو وسوسے چھوڑے ہوئے ہیں، یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان وسوسوں سے کیسے نکلتے ہیں، ان وسوسوں سے، ان خیالات سے، اس کے جو شکنجے جو اس نے جکڑے ہوئے ہیں. اب شیطان تو شکنجے میں جکڑ کے تو 1 مہینے کے لیے قید ہو گیا یا نہیں ہو گیا، لیکن اس نے ہمیں ایسا جکڑا ہوا ہے کہ ہم کوشش بھی نہیں کرتے کہ ہم اس سے نکل سکیں. مطلب ہماری عادت بن نیت اور جاتی ہے ہمارا ہماری. ارادہ جو ہے ہاں نا، جی، ہماری نیت اور ہمارا عادت ارادہ ہی ہمیں نکالتا ہے ان چیزوں سے. اور ہماری نیت کے اوپر ہی اس نے حملہ کیا ہوا، ہمارے ارادوں کے اوپر ہی ہم نے حملہ کیا ہوا، اور اسی کو اس نے اتنا کمزور کر دیا کہ اب وہ ارادہ ہی نہیں کرتا کوئی چیز کی طرف آنے کے لیے، ارادہ ہی کیونکہ نہیں ہے. برائیاں تو ویسے تو ہی انشاءاللہ چل اس رہی پہ ہوتی ہیں بھی اکثر، مطلب جی بہت وہی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. وہ تو پتہ ہے کہ انسان بھی مطلب اس کے شیطان کے کام میں، اس کمیشن میں اس کے ساتھ ہیں، تو لیکن یہ مطلب کچھ بھی نہیں چھوٹتا، کئی لوگ بالکل اسی طرح ہی جاری رکھتے ہیں. تو اگر شیطان بند ہے تو چلیں پھر ٹھیک اٹ ہے، مینس کہ جزاک ہم اللہ. لوگ کو آپ کی عادت ہی. وقت جی ایکچولی ختم ہو گیا. میں جی کفارہ مجلس کی جی دعا ضرور. پڑھنا چاہتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ